اس پر نقش نالین مصطفیٰ بنا ہوا ہے. اور پھر اس کی اطلاع چونکہ پی ٹی وی کے ذریعے بھی آئی ہے، ہمیں فون پر بتایا گیا کہ پی ٹی وی پہ باقاعدہ خبر آئی اور امریکہ کے ناسا کے ادارے نے یہ اطلاع دی. تو جب یہ ہم نے سنا تو ہمارے ایک دوست ہے ناصر خان صاحب، میں نے ان کو فون پر کہا، میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ ٹی وی والوں کو اور ناسا والوں کو آج پتا چلا ہے کہ اس پر حضور کے نقش قدم ہیں. ہمیں تو اسی دن سے پتا ہے جس دن سے ہم معراج رسول کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے قدموں سے یہ چاند تو چاند وہ بھائی سارے آسمانوں کو حضور علیہ السلام کے قدموں نے سب جگہ پر حضور کے قدم لگے ہیں، سب جگہ حضور کا نقش قدم موجود ہے. تو یہ چاند بیچارہ تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو آج نظر آیا ہے، الحمدللہ ہمیں شروع سے نظر آتا ہے. اللہ پاک کی مہربانی سے. سو خدا کے بندے، میں کو جو ہے نا کرامن کاتبین تو نہیں لگا ہوا ہوں. میں تو بھائی حضور کی باتیں کرنے آیا ہوں. یہ سوال پوچھا ہے کہ بتاؤ فلاں بندہ جنتی ہے یا دوزخی. مجھے کیا پتا بھائی، میں تو نہ اس کی قبر میں اترا ہوں، سوال جو آپ بھی میرے سامنے نہیں ہوئے ہیں. وہ بندہ بھی مجھ سے جو ہے نا 1000 سال اور 1200 سال پہلے گزر گیا ہے. وہ تو اب مجھے کیا پتا ہے، میں نہیں جانتا بھائی وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. ٹھیک ہے بس جو بھی ہے وہ. تو اب یہ اس طرح کے سوال محفلوں میں نا نہیں کرنے چاہیے. یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں، کسی کی جنتی جہنمی یا کافر مسلمان. اب لڑائیوں والا ٹائم نہیں نا، مسلمانوں میں پہلے ہی بہت پریشانیاں بنی ہوئی ہیں. اب اس طرح کے فتوے وغیرہ پوچھو گے تو خام خواہ لوگوں کا ذہن خراب ہوگا. ابھی میں آپ سب سے بات کرتا ہوں، خفا نہ ہونا. یہ جتنے بندے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی، میں اگر کسی سے یہ پوچھوں سچی سچی مجھے بتاؤ وضو کے مستحبات کتنے، وضو کے نواقض کتنے ہیں، پاکی صفائی کے صحیح صحیح مسائل کتنی کتنی بیویوں کو آتے ہیں، کتنے کتنے بھائیوں کو آتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کہو گے کہ شاہ صاحب جاتے جاتے اب ہمیں شرمندہ تو نہ کریں نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری چیزیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتی، اور جنتی جہنمی کافر مسلمان اس طرح کے بڑے بڑے مسئلے میرے خیال میں اس طرح پیاری پیاری سونی سونی محفل میں ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. نصیحت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اگر جب ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو اس لیے آپ کا یہ سوال میں اپنے جیب شریف میں ڈال رہا ہوں اور یہ میں زبان شریف سے نکال نہیں رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. کوئی اور حکم؟ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ میری کسی بہن نے جو ہے نا سادہ سا سوال لکھا ہے، چلو اس کا سوال میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس دنیا کا تنکا یا پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے، لیکن انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ انسان کے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر کریں. ماشاءاللہ بڑا آپ نے بھی کنسیپٹ بڑا زبردست پایا ہے کہ سورۃ الاعلیٰ، یاد رکھیں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے اس آپ کے سوال کا جواب قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہائے ہائے ہائے، میں بڑی محبت سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو پھر ذرا کہہ دے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے مجھے چاند کی اور اس کے چمکنے کی. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، چاند کی قسم، اس کی چمکنے کی قسم. والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، دوپہر کے ٹائم کی قسم اور اس کے خوب چمکیلے ہونے کی قسم. والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے مجھے رات کے ٹائم کی بھی قسم، جب رات اندھیری ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس لمحے اور اس کیفیت کی بھی قسم. آپ ذرا دیکھو اللہ قسمیں ذکر فرما رہا ہے. بات کتنی اہم کی جائے گی اتنی قسموں کے بعد، اس بات پر ذرا توجہ کرنا. اللہ فرما رہا ہے سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، چاند کی قسم، چمکنے کی قسم، دن کی قسم، اس کے اجالے کی قسم، رات کی قسم، اس کی تاریکی کی قسم. واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، آسمان کی قسم اور اس کی بلندی کی قسم، زمین کی قسم اور اس کی پستی کی قسم. اتنی قسمیں اٹھا کر کیا فرمایا؟ والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا. اے انسان، میں نے تیرے اندر ایک نفس پیدا کر دیا ہے جسے میں نے بالکل ہر لحاظ سے درست بنایا ہے.
اتنی قسمیں اٹھا کر کہا اللہ نے، اے انسان تیرے اندر میں نے ایک نفس کو بنایا ہے جسے میں نے بالکل درست کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور میں نے تیرے اندر نفس کو بری بات کا برا ہونا بھی بتا دیا ہے، اچھی بات کا اچھا ہونا بھی بتا دیا ہے۔ اب بری بات سے بچنا تیرا فرض ہے، اچھی بات پہ عمل کرنا تیرا فرض ہے۔ نہ بری بات کرتے ہوئے تجھے کوئی روکے گا، نہ اچھی بات پہ عمل کرتے ہوئے تیرے رستے میں رکاوٹ آئے گی، دونوں رستے تیرے لیے کھلے ہیں، تیری مرضی جس پہ چل۔ ہاں اچھی بات پہ عمل کرے گا تو ثواب دوں گا، بری رستے پہ چلے گا تو گناہ ملے گا۔ اب بولیے، جب ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر کنٹرول والی چیز پر پابندی لگانی ضروری ہے نا۔ ایک شاید تمہارے کنٹرول میں تھی، پھر ایسے کیوں ہوئی، اس پر سزا تو ملنی چاہیے نا۔ اللہ نے کہا تمہارے کنٹرول میں تمہارا نفس میں نے دے دیا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو نیکی پہ لگا سکتے ہو، تم نے کیوں نہیں لگایا؟ تو جب نہیں لگایا تو پھر اس کو پوچھنے کا حق ہے نا۔ جب ایک چیز آپ کے کنٹرول میں دے دی تھی، اب آپ کے کنٹرول میں نا، یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اٹھ کر جانا چاہیں جیسے دوسرے لوگ چلے گئے تو کوئی روکے گا نہیں، روکنا نا۔ تو آپ بیٹھے ہو اپنے کنٹرول میں، اپنے آپ کو خود اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو اس کا ثواب ملے گا کہ جتنی دیر کوئی بیٹھا۔ اسی لیے ایک مسجد میں جمعے کے دن جو سب سے پہلے آئے اسے اونٹ کے برابر ثواب۔ کیوں ثواب؟ کہ اس نے خود آنا چاہا نا، تو وہ وقت کے مطابق آیا، تو پہلے آیا تو اس کو پہلا ثواب مل گیا، اور جو آخر میں آیا اس کو انڈے برابر ثواب۔ کیوں؟ کہ وہ خود لیٹ ہوا، دیر سے آیا، اس کو دیر سے ثواب ملے گا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا چونکہ خود میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، پاور دے دی ہے نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی، میں نے تمہیں پاور دے دی، یہ پاور رکھنے کے باوجود تم سے گناہ ہوا تو اس لیے تمہیں سزا ملے گی، یہ پاور رکھنے کے باوجود تم نیکی کر رہے ہو اس لیے تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ نیکی کرنے پر وہ ثواب نہیں دیتا، یہ بھی تو دیکھو نا، اگر تم سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پر اگر سزا دیتا ہے، تو اچھا کام کرتے ہو تو اس پر تمہیں جزا بھی تو دیتا ہے۔ پھر یہ بھی تو اس کا سسٹم دیکھو کہ گناہ کرتے ہو تو اس کے بدلے میں وہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے، ایک ہی سزا ملے گی، لیکن اگر نیک کام کرتے ہو تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر بھی تو دیتا ہے۔ اس کی دوسری جانب بھی تو سارا سسٹم دیکھیں۔ سو اس لیے میرے خیال میں اب آپ کا کنسپٹ قرآن مجید کی طرف سے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ سب پر کرم فرمائے، اور آپ نے صبح کی نماز تک کوئی سوال پوچھنے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔